قل اعوذ برب الفلق. نہیں بیٹا اس میں دباؤ نہیں دیں گے. فلق یہ تھوڑی سی جو دیر لگا دی نا یہ نہیں کرنی. الفلق الفلق. ایک مرتبہ دوبارہ جی. قل اعوذ برب الفلق. اب آپ نے اس کو قاف کی آواز کو ویسے بھی باریک کر دی ہے اور شروع میں اعوذ کہہ دیا ہے. یہاں پہ حمزہ اور عین دو الگ الگ حروف ہیں. جی. قل اعو اعو اعوذ. اعوذ نہیں بولیں گے ہم نے حمزہ اور عین کو مکس نہیں کرنا, اس میں گول گول نہیں کرنا اس کو. قل یہ ایک الگ ہے. اعوذ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جی اس میں دیکھیں من شر ما خلق. یہ جو من ہے نا من اس میں نون ساکن ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب نون ساکن جو ہے اس میں جو ہم غنہ کرتے ہیں یا اخفا کرتے ہیں یہ دو طرح کا ہوتا ہے. اس میں اگر نون ساکن کے بعد یا دو زبر دو زیر دو پیش تنوین کے بعد آگے آنے والا حرف موٹے حروف میں سے ہوگا تو اس وقت میوں یہ والی کیفیت ہوگی, یعنی اخفا کی آواز تھوڑی موٹی ہوگی جیسے میوں قابلی. جی جی بالکل. اور اگر باریک حرف آ رہا ہے آگے تو پھر اس کو میوں نہیں پڑھیں گے, اس کو پھر باریک آواز میں پڑھیں گے میں. ٹھیک ہے. اس کو میوں یوں نہیں پڑھنا. یہ تب پڑھیں گے جب اس کے بعد قاف آ رہا ہے, صاد آ رہا ہے, ضاد آ رہا ہے یا طا آ رہا ہے, یہ حروف آ رہے ہیں تو اس وقت ہم نے اس کو میوں اس کیفیت میں پڑھیں گے. ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق سین ہے, سین کی آواز باریک ہے. غاصی سی یہ صاد کی طرح نہیں پڑھنا اس کو. غاسق غاسق. اس آیت کو دوبارہ پڑھیں. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. ومن شر غاسق اذا وقب. واو پہ ہونٹوں کو گول کریں گے. واو چاہے زبر کے ساتھ ہو, زیر کے ساتھ ہو, پیش کے ساتھ ہو. واو کا مخرج جو ہے نا نکلنے کی جگہ وہ ہونٹوں کو گول کرنا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہم نے وا نہیں بولنا. بہت سارے بچے نیچے والے ہونٹ کو تھوڑا سا گول کرتے ہیں, اوپر والے کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں, جبکہ دونوں ہونٹوں کو ہم نے گول کرنا ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. کی برکتیں ہوتی ہیں بہت زیادہ. مجھے یاد آ رہا ہے یاسر دوسری صاحب کو تو آپ جانتے ہوں گے, جو امام کعبہ ہیں اس وقت. جی بالکل. ان کا واقعہ ہے معروف کہ انہوں نے اپنے کزنز کو دیکھا کہ سعودی عرب میں تعلیمی نظام جو ہے وہ دو طرح کے ہیں. ایک تحفیظ القرآن کے مدارس ہیں اور ایک دوسرے مدارس ہیں جن میں قرآن کریم حفظ ساتھ نہیں کرایا جاتا. بالکل ٹھیک ہے. تو ان کے والد نے ان کو تحفیظ القرآن میں بھیجا. باقی جو ان کے کزنز تھے وہ دوسرے مدارس میں جاتے تھے. تو انہوں نے اپنے والد سے کہا بھی میرے سارے کزنز جو ہے وہ دوسرے مدارس میں جاتے ہیں اسکولز میں, آپ مجھے تحفیظ القرآن کے اسکول میں بھیج رہے ہیں تو مجھے بھی وہاں بھیجیں. تو انہوں نے ان کو کہا کہ نہیں بیٹا, اصل میں قرآن جو ہے اسی کے ساتھ آپ کو عروج ملے گا اور یہی آپ کے لیے برکت ملے گی. اس میں قرآن کے ذریعے عروج ملتا ہے. تو پھر دیکھیں وہ امام کعبہ کے میری ابھی بھی کچھ بچپن کی ایسی تصاویر موجود ہیں کہ بچپن میں بچوں کے پاس کھیلنے کے لیے کھلونے ہوا کرتے. تو ہمارے پاس جو کھیلنے کے لیے کھلونے ہوا کرتے تھے وہ میوزک اور موویز کی کیسٹس, تب وی سی آر ہوتے تھے تو ان کی کیسٹس ہوتی تھیں اور ہم ان کیسٹس کے ساتھ بھائی کھیلا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک وہ زمانہ تھا کہ ہمارے ہاتھوں میں میوزک کی کیسٹس ہوا کرتی تھیں اور اب اللہ تعالیٰ کا اتنا فضل و احسان ہے کہ اللہ نے انہی ہاتھوں میں اپنی کتاب کو تھما دیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ قرآن کریم کی ایک انجینئرنگ ہے. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کرشماتی ایک نظام ہے کہ اجمی لوگ قرآن کریم کو عربی میں سمجھتے جائیں, براہ راست سمجھتے جائیں, جملے ان کے سامنے آئیں گے وہ عربی میں سمجھیں گے. جیسا کہ ذالک خیر کا مطلب ابھی آپ نے بتایا, ذالک عیسیٰ کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ عیسیٰ ہے. اور ذالک جزا کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ جزا ہے. ذکرہ ہوتا ہے یاد دہانی, تو کیا مطلب ہوگا ذالک ذکرہ؟ وہ یاد دہانی ہے. فضل, اللہ کا فضل جیسے ہم کہتے ہیں تو کیا مطلب ہوگا ذالک فضل؟ وہ فضل ہے. وہ فضل ہے. اور ذالک یوم, وہ دن ہے. وہ دن ہے. یہ جو آپ ننھے جملے آپ پڑھ رہے ہیں یہی آگے جا کے بڑے ہوں گے, یہی معلومات آپ کو مزید بڑے جملوں کو سمجھنے کے انشاءاللہ قابل بنائے گی. یہ سکرین پہ جو نظر آنے والے جملے ہیں آپ کی نگاہیں دیکھتے ہی سمجھ رہی ہیں, اور یہی فہم قرآن کی تعریف ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے, آپ کی آنکھوں کے سامنے قرآن کا جملہ آئے, براہ راست آپ سمجھتے ہوں, کسی کا انتظار نہ کریں بلکہ اسی لمحے آپ کا ذہن کہے کہ اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. اس پروگرام سے انشاءاللہ یہی صلاحیت ملے گی.
اب یہاں پر ایک ننھی سی چیز آپ کو لال رنگ کی نظر آ رہی ہے. آپ مجھے بتائیں لال رنگ کا لفظ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ حاضی. حاضی. اس کا مطلب ہوتا ہے یہ مؤنث کے لیے ہو جائے گا. حاضی بطور خاص آپ نے پیچھے پڑھا تھا نا, گول تاول الفاظ مؤنث ہوتے ہیں, تو مؤنث کے لیے جب ہم نے اشارہ عربی میں کرنا ہوگا تو ہم کہیں گے حاضی. حاضہ اور حاضی کا مطلب ایک ہی ہے, صرف مؤنث کے لیے حاضی ہوگا. اب بتائیں جو حاضی آیا اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یہ آیت ہے. یہ آیت ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اب ہادی جہنم کیا مطلب ہوگا؟ یہ جہنم ہے. ناقہ ہوتی ہے اونٹنی, اب کیا مطلب ہوگا ہادی ناقہ؟ یہ اونٹنی ہے.